جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ وکاس جاوید۔ آج ہم آپ سے 3 سے 4 ایشوز ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 پہ پی ایس ایل ہو رہا ہے پاکستان میں، تو اس میں سب سے اہم جو ٹاپک ہے اس میں فلسطین کا ہے، اس پہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے ابھی تک چل رہا ہے اس پہ، اور اس کے بعد ہم آپ سے عمران ریاض کو رات کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور لاسٹ پہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے لیاقت چٹھا اس کے بارے میں۔ تو ان میں سے سب سے اہم جو ٹاپک میرے نزدیک ہے وہ فلسطین والا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں حالیہ میدانوں میں جو کھیل چل رہا ہے وہ کرکٹ کا ہے، تو کرکٹ پی ایس ایل ہو رہا ہے پاکستان میں۔ تو پہلے گرفتار کیا گیا جنہوں نے عمران خان کے جھنڈے اور پرچم لے کے جو پی ٹی آئی کے میدان میں گئے تھے، تو وہاں پہ انہیں گرفتار کیا گیا۔ اور اب جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے جو دل دکھا دینے والی بات یہ ہے کہ وہاں پہ شائقینوں پہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ آپ فلسطین کا جو پرچم ہے یا فلسطین کے ریلیٹڈ جو بینرز ہے، یا حتیٰ کہ اپنے ہاتھ پہ بھی اپوزٹ اسرائیل کے کوئی بات آپ لکھ کے نہیں لے جا سکتے۔ کیا ہم جس ملک میں یہ پابندیاں فیس کر رہے ہیں وہ پاکستان ہے؟ اگر یہ پاکستان ہے تو یہ وہ پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا۔ تو اس پاکستان میں یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کو زیب نہیں دیتی۔ یہ وہ پاکستان ہے جو تمام مسلم ممالک جو ہیں ان کی نظریں پاکستان پہ ہوتی ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے۔ تو اس ایٹمی پاور میں ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اسرائیل کے خلاف یا اسرائیل کے اپوزٹ یا نیتن یاہو کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ فلسطین سب سے اس لیے اہمیت کا حامل، یہ فلسطین ہمارے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک اس لیے بھی ہے کہ ہمارا جو قبلہ اول ہے مسجد اقصی وہ ادھر ہے، تو اسی وجہ سے یہ ہمارے مسلمانوں کے دلوں کے بہت زیادہ قریب ہے۔ لیکن ہماری اتنی قربت بھی ہے فلسطین سے، تو پھر بھی ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہاں پہ کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ پچھلے دنوں میں یہ تقریباً 8-9 ماہ پہلے یہ کام ہوا تھا فلسطین میں، تو ہمارے جو ایوانوں میں کوئی اتھینٹک انہوں نے کوئی اپنا جو احتجاج ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ نہیں ریکارڈ کروایا، جبکہ یہ پاکستان وہ ملک ہے جو مسلمان ممالکوں میں سب سے بڑا ایٹمی پاور ملک ہے، اور سب کی جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں مسلمانوں کے، جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، وہاں کے مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ہر دفعہ ان کی نظریں، یا وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے عواموں میں ان کے لیے کوئی بھی خاطر خواہ خبر نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کی طرح جو پاکستان کے عوام ہیں ان میں ان کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ حتیٰ کہ پاکستانی جو عوام ہے وہ درد دل رکھنے والی عوام ہے، ان کے دل جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن جو پاکستانی حکمران ہیں وہ انہیں کچھ نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ دل دہلا دینے والی خبر تھی کہ پی ایس ایل کے جتنے بھی میچ ہوں گے ان پہ انہوں نے بین کر دیا ہے کہ وہ کسی فلسطینی پرچم کو یا فلسطینی بینر کو پبلش نہیں کر سکتے، عوام ادھر جا کے نہیں لے جا سکتی۔ اگر کوئی لے کے جائے گا تو انہیں پولیس اریسٹ کر لیتی ہے۔ یہ ہے پاکستان۔ کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں چند لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور انہی چند لوگوں کو لا کے ایوانوں میں بٹھا دیا جاتا ہے؟ اگر آپ نے یہ سب کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اتنے اخراجات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے نزدیک تو یہ محمد علی جناح والا پاکستان نہیں ہے۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو محمد علی جناح، جس کے لیے محمد علی جناح نے سٹرگل کی تھی، علامہ اقبال کا جو خواب تھا، یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ اس میں مسلمانوں کو فیور نہیں کیا جا رہا۔ تو ہمیں چاہیے کہ فی الفور اس کا جو پاکستانی جو ہیں اقوام پاکستان ہے اس کا نوٹس لیں، اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ غزہ کے جو حامی ہیں، جو غزہ کی پٹی پہ جن مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے درد دل رکھنے والوں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بالکل پی ایس ایل کا انہیں بائی کاٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت تک پی ایس ایل کا بائی کاٹ انہیں کرنا چاہیے جس وقت تک یہ تشہیر کھلے عام نہیں ہو جاتی۔ وہ انگریز جو ہیں وہ اپنی اسمبلیوں میں بیٹھ کے، اپنے ہر جگہ پہ بیٹھ پہ، حتیٰ کہ انہوں نے ترکی سے جانے والے جو ترکیہ کے جو تھے امداد کے لیے جانے والے ان کے جہاز تھے، انہیں روک لیا جاتا ہے۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی امداد
جو ہے وہ فلسطین یا غزہ میں جاتی ہے تو وہ اسے روک لیتے ہیں. یہ پوری انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے. تو اس تذلیل کو ہمیں روکنے کے لیے پی ایس ایل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس وقت تک پی ایس ایل کا بائیکاٹ ہمیں برقرار رکھنا چاہیے جب تک ہمیں یہ عوام کو آزادی نہیں ہوتی اس تشہیر کی، فلسطین کے بینرز جو ہیں ان کی تشہیر کرنے کی ہمیں آزادی جس وقت تک نہیں ہوتی. تو دوسری صورت میں ایک بار پھر پاکستان میں وہ پچھلے ولاگ میں جو ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ مقبوضہ وادی والا جو کام ہے وہ پھر شروع ہو گیا ہے. وہ کام رکا نہیں ہے، چند دنوں کے لیے رکا تھا اور پھر میڈیا ادھر آزاد نہیں ہے. دوبارہ پھر رات کو عمران ریاض کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، پتہ نہیں کس بنا پہ اسے اریسٹ کیا جاتا ہے. 15 ڈالے آتے ہیں تو 15 ڈالے آ کے بغیر کسی اطلاع کے، بغیر انہوں نے منہ اپنے جو تھے فیس وہ ڈھانپے ہوئے تھے، تو ادھر آ کے انہوں نے عمران ریاض کو اریسٹ کیا اور آج عدالت میں بھی انہیں پیش کر دیا گیا ہے. تو عمران ریاض کے حق میں جو ہماری میڈیا برادری ہے انہیں بیٹھنا نہیں چاہیے. عمران ریاض کو فی الفور ان کی جو رہائی ہے ان کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے یا کروانے چاہیے. تو یہاں پہ پاکستان میں میڈیا کی آزادی پہ انگلی اٹھ رہی ہے. اگر آج عمران ریاض صاحب کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، پچھلے دنوں میں پچھلے سالوں میں ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کی کل 48ویں سالگرہ تھی، تو ان کے ساتھ اس طرح ہوا ہے. اگر میرے ذہن کے مطابق آج اگر ارشد شریف صاحب ہوتے تو ان کے جو لفظ ہیں، ان کے جو لفظوں کا چناؤ تھا وہ کیا کمال تھا. تو ارشد شریف صاحب کو ہم نے ہر جگہ پہ، ہماری جو میڈیا برادری ہے وہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح ہمارے دلوں میں ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہم گائے بگائے ان کی جو ہے گائیڈ لائن پہ چل کے اپنا جو میڈیا کا کیریئر ہے اسے پروموٹ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو میڈیا کی جو آزادی ہے اس پہ ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. میڈیا اگر اس ملک میں میڈیا کی آزادی کا، میڈیا 5واں بڑا ستون ہے پاکستان کا، ملک کا، تو اگر یہ 5واں ستون جو ہے یہ آزاد نہیں ہوگا تو پھر ملک بھی ہے جو لڑکھڑانا شروع ہو جائے گا. تو یہاں پہ میڈیا کی آزادی، ایک وقت تھا کہ جہاں میڈیا آزاد تھا لیکن اب میڈیا آزاد نہیں رہا. تو عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ رات کو اریسٹ کر لیے گئے ہیں. اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پچھلے چند دنوں ایک ویک گزر گیا ہے کہ لیاقت علی چٹھا صاحب جو ہیں وہ اچانک سکرین پہ آتے ہیں پی ایس ایل کی کانفرنس کرنے کا بہانہ بنا کے. وہ ایک کنٹینر میں جا کے، یا ایک ہال تھا جس میں جا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کچھ اعلانات کیا کہ میں نے پاکستان میں بہت بڑی دھاندلی کروائی ہے. میرے نیچے جو آروز تھے ان آروز کے ساتھ مل کے میں نے پاکستان میں بہت بڑی دھاندلی کروائی ہے. تو 13 پنڈی کے اور 3 اسلام آباد کے حلقے جو تھے ان حلقوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا. تو تقریباً ہفتہ 10 دن وہ روپوش رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے پاکستانی سکرینوں پہ کل لیاقت علی چٹھا دوبارہ آتے ہیں. تو لیاقت علی چٹھا کہتے ہیں، اور وہ میڈیا پہ آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 دن پہلے یا ہفتہ پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ میں نے دباؤ میں آ کے کی تھی. میرے پیچھے کچھ بندے تھے یا کچھ پارٹی تھی، ایسی پارٹی تھی جو مجھے اس کام کے لیے اکسا رہی تھی، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں ان میں سے 13 جو حلقے ہیں اور پلس 3 وہ اسلام آباد والے، ان پہ میں نے بہت بڑی دھاندلی کروائی ہے، اور 50 ہزار کی لیڈ کو 70 ہزار میں بدل کے میں نے دوسرے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو جتوایا ہے. تو ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسا کیا ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تھا، جب انہوں نے یہ سارا معاملہ لانچ کیا تھا، تو ان دنوں میں یہ جو نون لیگ والے ہیں یا پاکستانی جوڈیشری جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ ذہنی طور پہ پاگل ہے. تو پاکستان میں ہر سچی بات کرنے والے کو کیوں ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ یہ ذہنی طور پہ پاگل ہے؟ یہ وہی لیاقت علی چٹھا ہے جو 10 دن پہلے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان دنوں میں کہا گیا کہ یہ ذہنی طور پہ پاگل ہے، اور آج انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو کیا، یہ میں نے پی ٹی آئی کا ایک میرا دوست تھا، اس سے میرا تعلق تھا، پچھلے دنوں سے وہ میرا تعلق چلتا آ رہا ہے، میں بہت قریب ہو گیا تھا اس کے، اور اس نے مجھے اکسایا تھا کہ آپ نے اس الیکشن کو
मुकम्मल तौर पे एक्सपोज करना है, तो मैंने उनके कहने पे किया, क्योंकि मार्च 2024 में मैं रिटायर्ड होने जा रहा था, तो अपनी रिटायरमेंट की वजह से मैंने ये सब कुछ किया। ये सब कुछ जो मैंने किया वो मुकम्मल तौर पे मैंने किसी के कहने पे कहा था, और आज मुझे नदामत हो रही है। मैंने ये सब कुछ जो कहा था वो झूठ पे मबनी एक पलंदा था। ये कह रहे हैं लियाकत अली चट्टा साहब। तो वही लियाकत अली चट्टा साहब जो चंद दिन पहले ज़हनी मरीज थे, पागल थे, आज कहते हैं कि लियाकत अली चट्टा साहब जो है वो ठीक हैं, वो बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अब आके इनकी फेवर में कह दिया है कि मैंने रिगिंग नहीं करवाई थी। तो और उसके साथ ही जब जो ही कल ये ऐलान करते हैं कि मैंने ये सब कुछ किसी के कहने पे किया था, और आज इस्लामाबाद वाले जो 3 हलके थे जिनका नोटिफिकेशन रोक दिया जाता है, उन पे दोबारा उनका तारक फजल चौधरी, अंजम अकील और राय खुर्रम नवाज को दोबारा बहाल कर दिया जाता है, और उनके नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी कर दिए गए हैं। तो ये नोटिफिकेशन क्यों पहले रुकवाए गए थे, या इन्हें पहले क्यों कल अदम किया गया था, और आज उनके कहने पे जब उन्होंने कहा कि मैंने रिगिंग नहीं करवाई, तो फिल फौर ये 3 हलके जो है उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान में कब तक होता रहेगा? अगर इस तरह सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान जो है वो पता नहीं किस तरफ जा रहा है, पता नहीं ये पाकिस्तान को कहां धकेलने जा रहे हैं। पाकिस्तान में इज़हार राय की आजादी जो है वो खत्म हो गई है। मैंडेट जिसका होता है उसको दिया नहीं जा रहा, मैंडेट का एहतराम नहीं किया जा रहा। ये मुकम्मल तौर पे कैद आजम वाला पाकिस्तान नहीं है। ये जना इलामा इकबाल के ख्वाब जिन्होंने देखा था, ये वो पाकिस्तान नहीं है। इस पाकिस्तान में मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता। मैंडेट 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने हक के इरादियत जो है वो इस्तेमाल किया था, और 5 करोड़ लोगों का मैंडेट जो है, ये मैंडेट जिसका था उनको नहीं दिया गया, और उसी मैंडेट को अपनी मर्जी से किसी की झोली में डाल दिया जा रहा है। और दूसरी सूरत में आज पंजाब असेंबली का जो है पहला इजलास वो बुलाया गया है। सफ्तान खां की जेर सदारत ये इजलास होगा, और ये इजलास जो है इसमें आज अरकान पंजाब असेंबली जो है वो हलफ उठाएंगे, बल्कि उन्होंने हलफ उठा लिया है, वो इजलास मुकम्मल हो गया है। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी उन्होंने आज 5 बजे तक उसकी सिक्योरिटी होगी, और 5 बजे के बाद उन जो है कागजात नामजदगी का जो मरला है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद कल पंजाब हफ्ता के रोज पंजाब असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है वो मुकम्मल होगा। तो इसमें पीटीआई के जो है वो कैंडिडेट उसका तो वो हमारे सामने नहीं आए, और पीएमएलएन के जो स्पीकर के लिए कैंडिडेट हैं वो मलक मोहम्मद अहमद खान होंगे, और वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज होंगी, और दूसरी सूरत में पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं वो असलम खान होंगे। जबकि असलम खान जो हैं उनकी वजह से आज पंजाब असेंबली में पुलिस की बहुत बड़ी भारी नफरी जो है वो तलब कर ली गई थी। एक जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि शायद उनकी जो गिरफ्तारी वो मुतवक्के है आज। दूसरी सूरत में हमें कुछ जराये से पता चला है कि असलम खान ने अपनी जो है वो जमानत ले रखी है, चूंकि उन्हें पता था कि उन्हें कल गिरफ्तार भी आज किया जा सकता है जुमा के रोज। तो कल आज ये जो पहली जो पंजाब असेंबली की मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली मरियम नवाज बनी, वो अपनी जिंदगी में पहली दफा उन्होंने हलफ उठाया पंजाब असेंबली की मेंबरशिप का, और वो पहली पंजाब असेंबली की वजीर आला भी कल बनने जा रही हैं। बल्कि उनके मुताबिक तो उन्होंने अपना जो है कैंडिडेट मरियम नवाज को फाइनल कर दिया है, और मरियम नवाज ही फाइनल वजीर आला जो है वो कंसिडर की जा रही है। उनके साथ मरियम औरंगजेब जो है वो मखसूस नशिस्त पे पहली दफा उसने भी अपना हलफ जो है वो आज उठा लिया है। उसके साथ 8 मखसूस नशिस्तों में से 5 मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को दी जाती हैं। टोटल 66 जो थी मखसूस नशिस्तें, उनमें से 36 मखसूस नशिस्तें जो हैं वो नून लीग को दी गई हैं, और उनमें से 3 जो है वो पीपल्स पार्टी को और 2 काफ लीग को दी गई हैं, और 26 मखसूस नशिस्तें ऐसी हैं जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, जिन्हें अनाउंस अभी तक नहीं किया गया। तो एंड पे हमारे चैनल 3 लूजर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारा हर आने वाला जो नया व्लॉग है वो आसानी से आप तक पहुंच जाए। वस्सलाम।